تو ہمارے ہر بگاڑ کی وجہ یہی ہے، اور ہماری ساری غلطیوں کی ایک غلطی یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کی زندگی کو نہیں پڑھا۔ اگر پڑھتے تو ہمیں پتہ ہوتا۔ لوگ آپ علیہ السلام کی باتوں سے متاثر ہو جایا کرتے تھے، لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کے آپ سے متاثر ہو جایا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، بھائی بالکل غلط۔ اسلام کو جو اللہ نے سربلندی عطا کی ہے نا، وہ حضور علیہ السلام کے بہترین اخلاق کی وجہ سے دی ہے، اور خود کہا بھی ہے اس بات کو۔ لیکن آج ہم اپنے اخلاق دیکھ لیں کہ غیر لوگوں میں اور ہم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ بھائی ہم لوگ بہت زیادہ الگ ہیں ان سب سے۔ اللہ نے انسان تو ہم سب کو بنایا ہے، لیکن خوبیاں بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، کہ اللہ نے ایک بندے کو خوبیاں دی ہیں لیکن دوسرے بندے کو اس سے زیادہ خوبیوں سے اللہ نے نوازا۔ تو ہماری سب سے بہترین خوبی جو اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ہمیں آپ علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا۔ یہ ہماری خوبی ہیں، تو ہماری زندگی کی جو ہے وہ ان کے مشابہ ہونی چاہیے، غیروں کے نہیں۔ آج پتہ نہیں ہم کس کس کو اپنا آئیڈیل بنائے کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بھائی ان سے بہترین اور ہمارے لیے کون ہوگا؟ جن کے طریقے اللہ کو پسند آتے ہیں، جن کے اخلاق کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں۔ ہم ایسی ہستی کو چھوڑ بیٹھے ہیں آج۔ تو میرے بھائی لوگ متاثر ہوتے تھے آپ علیہ السلام کی زندگی سے، بہترین اخلاق تھے آپ کے جو آج میرے اندر سے ختم ہو گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور اس سے بھی بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق گھر میں اچھے ہوں۔ یہاں پہ بات سمجھیں آپ، کہا کہ تم میں اچھا شخص وہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، لیکن اس سے بھی اچھا شخص وہ ہے جس کے اخلاق گھر میں اپنے اچھے ہوں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سب سے اچھا ہوں کیونکہ میرے اخلاق میرے گھر میں سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ اور ایسا تھا، آپ دیکھیں لیکن نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اٹھا کے کہ کس طرح سے آپ اپنے گھر میں رہا کرتے تھے۔ اور یہ جو گھر والی بات ہے نا کہ گھر میں سب سے اخلاق اچھے ہیں، وہ شخص اچھے اخلاق والے سے بھی بہتر ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ باہر تو ہم لوگ بہت عزت دیتے ہیں لوگوں کو، بہت بھائی جی جناب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم گھر میں آتے ہیں ہمارا رویہ چینج ہو جاتا ہے، ہمارا فیس ایکسپریشن ہی چینج ہو جاتا ہے۔ گھر میں والدہ کو اور اپنی اہلیہ کو یہ کیا بنایا ہے، مجھے پسند نہیں ہے، یہ چیز یہاں کیوں پڑی ہے، ہمارے اخلاق کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اور ایک ہم دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کو کہ کس طرح سے آپ جب جایا کرتے نا، اگر آپ کے چہرے مبارک پہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ ہم تو اتنے مسئلے گھر میں لے کے جاتے ہیں اور لوگوں کو غصہ بھی گھر والوں پہ اتار دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج مجھ سے میرے گھر میں نہ میرے والدین متاثر ہیں، نہ میری اولاد متاثر ہے، اور نہ میری بیوی مجھ سے متاثر ہے۔ پتہ نہیں کون سے درجے کے اخلاق ہیں میرے۔ اور ایک اخلاق ہمارے نبی علیہ السلام کے تھے۔ ایک خاتون تھی، اس کا لباس پھٹ گیا اور اس کا ایک چھوٹا بچہ، تو جب لوگ اس کو دیکھا کرتے تو اس بچے کو غیرت آئی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں اپنے چچا کے پاس جا رہا ہوں تاکہ وہ مجھے کوئی کپڑا دے دے اور وہ کپڑا میں آپ کو لا کے دے دوں۔ تو ماں جانتی تھی کہ بچہ مت جا، تیرا چاچا جو ہے وہ بہت ذلیل انسان ہے، اگر تو اس کے پاس جائے گا تو وہ تجھے چادر یا کوئی کپڑا نہیں دے گا۔ لیکن بچہ تھا، نہیں مانا ماں کی بات اور چلا گیا اپنے چاچا کے پاس۔ اس کمبخت نے بچے کو مارا اور دھتکار کر بھگا دیا۔ اب بچہ روتا ہوا راستے سے آ رہا تھا تو ایک شخص اس کو ملا، تو اس نے کہا کہ بچہ رو کیوں رہا ہے؟
تو اس نے کہا کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے، میں اپنے چاچا کے پاس چادر لینے کے لیے گیا تھا لیکن اس نے مجھے منع کر دیا۔ تو جب اس نے چھوٹے بچے کو دیکھا نا تو اس نے کہا بیٹا تجھے حرم میں کوئی محمد نام کا شخص ملے گا اور اپنی حاجت کو جا کر اس سے کہنا، سنا ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ لوگوں کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ اب بچہ یہ سن کے پہلے اپنی ماں کے پاس گیا روتا ہوا، ماں تھی، جب بچے کی آنکھوں میں آنسو دیکھی تو سینے سے لگا لیا اور رو کر کہنے لگی بیٹا میں نے تجھ سے منع کیا تھا کہ تیرا چاچا اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمیں کوئی لباس دے۔ تو بچہ کہنے لگا کہ امی مجھے کسی نے محمد نام کے شخص کا پتہ بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا ہے کہ وہ حرم میں ملیں گے اور جا کے اپنی حاجت ان سے کہنا۔ ماں جانتی تھی وہ اللہ کے رسول ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اس ماں نے اپنے بچے سے کہا کہ بچہ اس کے پاس تو خاص کر مت جانا، سنا ہے بڑا خوبصورت جادوگر ہے، جس سے ملتا ہے اسے بددین بنا دیتا ہے۔ وہ لوگ بت پرستی کو دین سمجھا کرتے تھے۔ بچہ تھا، نہیں مانا، چلا گیا۔ آپ علیہ السلام اس وقت ایسے بیٹھے ہوئے تھے، یہ گھٹنے ہے نا ان پہ ایسے ہاتھ رکھا تھا اور سر آپ کا ایسے اپنے ہاتھ مبارک پہ رکھا ہوا تھا۔ اب جیسے وہ بچہ آپ علیہ السلام کے پاس گیا تو اس نے آپ کی طرف ایسے انگلی اٹھائی اور یہ کہا کہ دیکھو تم جو بھی ہو، میں یہاں تمہارا دین اور تمہارا اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ میری ضرورت کو پورا کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک اوپر اٹھایا تو دیکھا ایک معصوم سا بچہ جس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اپنی گودی میں ایسے لے لیا۔ قربان جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام پر۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بچہ کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے، کس لیے آئے ہو میرے پاس؟ اس نے کہا کہ میری ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے اور ایسی جگہ سے پھٹا ہے کہ اس کا شطر نظر آتا ہے اور لوگ اس کو گندی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جو چادر مبارک اور رکھی تھی نا اپنی، وہ ایسے کر گیا اور اس بچے کو دے دی۔ آپ نے کچھ اس سے نہیں کہا اور لے جا کے اس نے وہ چادر، خوشی خوشی بچہ تھا، چادر مل گئی، خوش ہو کر اپنی ماں کے پاس گیا اور جا کے لگا امی دیکھو میں چادر لے آیا، میں چادر لے آیا۔ ماں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تو نے کہیں اس کا اسلام تو قبول نہیں کر لیا؟ تو اس نے کہا نہیں امی، میں نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم جو بھی ہو، مجھے تمہارے مذہب سے دھرم سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں اپنی حاجت لے کے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب آپ علیہ السلام کی چادر مبارک تھی اور جو چیز حضور علیہ السلام کے بدن مبارک سے لپٹی ہوئی ہو اس میں حضور کے بدن مبارک کی خوشبو نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ماں نے وہ چادر ہاتھ میں لینا تو ہاتھ میں لیتے کہا کہ بیٹا جس کی چادر اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوشبودار ہے، اس کے دین کا کیا ہی مزہ ہوگا، اس کا دین کیا ہی خوب ہوگا۔ اپنے بچے کو لے کر گئی اور جا کے حضور السلام کی صحبت میں گئی اور کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا۔ ہمارے دل میں کتنی طاقت ایمان کی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے دل میں ایمان کی کیفیت کیا ہے، اور نہ ہی ہم وہ کسی کو دکھا سکتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان کم درجے کا ہے تب بھی دل میں ہے اور اعلیٰ درجے کا ہے تب بھی دل میں ہے۔ ہم کبھی کسی انسان کو اپنے ایمان سے متاثر نہیں کر سکتے، بلکہ ہم دوسرے انسان کو اپنے اخلاق سے متاثر کر سکتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی، ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے، لوگ کس طرح سے متاثر ہوا کرتے تھے۔ ہم دیکھیں تو صحیح، وہ بڑھیا تھی، بہت واقعات ہیں ایسے حضور کے، مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی، آپ نے دیکھا کہ سامان زیادہ میں چھوڑ دیتا ہوں، کئی سارے راستے بات کرتے چلی گئی، محمد ایسا ہے ویسا ہے، اس کی وجہ سے میں مکہ چھوڑ رہی ہوں۔ جب آپ السلام اس کے گھر پر پہنچ گئے جہاں سامان چھوڑنا تھا تو اس بڑھیا نے پوچھا کہ بیٹا جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ تو نے مکہ جیسی جگہ کو کیوں چھوڑا تو میں نام بتاؤں گی کہ محمد جو اسلام کی تبلیغ کرتا ہے اس کے لیے چھوڑا، لیکن جب لوگ مجھ سے یہ سوال کریں گے تو میں محمد کا نام لوں گی، اور جب مجھ سے لوگ سوال کریں گے تو میں یہ بھی جواب دوں گی کہ کچھ لوگ مکہ میں آج بھی تیرے جیسے رہتے ہیں جو بن مطلب لوگوں کی مدد کرتے ہیں،
اس نے پوچھا بیٹا اپنا نام تو بتا دے، جب لوگ پوچھیں گے تو محمد کا ذکر بھی کروں گی تو تیرا بھی کروں گی۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اماں آپ جس محمد کی بات کر رہی ہیں دراصل وہ محمد میں ہی ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ پھر تو ایسا نہیں ہو سکتا، لوگ غلط ہو سکتے ہیں، نہ تم غلط ہو نہ تمہارا دین غلط ہے۔ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ پتہ نہیں کب کس انسان کو کہاں متاثر کر دے۔ تو میرے بھائی اس لیے کہا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اچھے اخلاق والا دن میں روزے رکھنے والے اور رات کو نماز پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات میں تہجد پڑھتا ہے، وہیں پہ ایک دوسرا شخص ہے کہ وہ یہ نوافل کی بات چل رہی ہے، فرض تو انسان کو ادا کرنی ہے۔ ایک انسان ہے لیکن وہ نوافل نہیں پڑھ سکتا یا پھر تہجد نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، تو بھائی وہ ان دونوں کے درجے کو حاصل کر لے گا۔ آج نیکیاں کرنے کا دن ہے، اور یہ زبان جو ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی چیز جو ہے نا، وہ دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے نا، وہ یہ چیز ہے۔ تو بھائی ہم اس سے اپنی حفاظت کریں۔ ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم اپنے نبی کو دیکھیں نا، آپ کو کھانے میں دیکھیں، پینے میں دیکھیں، آپ کے لباس میں ہم آپ کو دیکھیں۔ میرے نبی کا کیا کھانا تھا، کیا پینا تھا، کس طرح سے کیا کرتے تھے، کیسا آپ کا لباس تھا، آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا کرتے تھے، ہم ساری زندگی دیکھیں۔